بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رابعہ اسلام۔ اگر آپ سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد موصول ہو جائے۔ مسجد نبوی میں ضعیف والد کو کندھوں پر بٹھا کر زیارت کرانے والے سعودی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ صارفین کی بڑی تعداد نے اس عمل پر پسندیدگی کا اظہار کیا۔ اخبار 24 کے مطابق مسجد نبوی کے زائرین بوڑھے باپ کو کندھے پر بٹھا کر لانے والے مقامی شہری کو دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھے، جو اپنے باپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے انہیں کندھے پر بٹھا کر مسجد لے کر پہنچ گیا تھا۔ وائرل ویڈیو کلپ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک نوجوان تیز قدموں سے مسجد نبوی کے دالانوں سے گزر رہا ہے اور کندھوں پر بوڑھے باپ کو بٹھائے ہوئے ہے۔ صارفین نے ویڈیو کلپ میں یہ منظر دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ اکثر صارفین کا کہنا تھا کہ نوجوان نے اپنے باپ کے بہت سارے احسانات کا بدلہ چکانے کی اپنی سی کوشش کی ہے۔ اولاد کی اچھی تربیت خوشگوار نتائج کا باعث بنتی ہے۔ صارفین نوجوان کو سعادت مندی پر دعائیں بھی دے رہے ہیں۔ سعودی عرب میں وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے کہا ہے کہ گھریلو ملازمہ کے مختلف حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ان سے گھر کے باہر ڈیوٹی نہیں لی جا سکتی۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت افرادی قوت نے جمعہ کو ٹوئٹر پر جاری بیان میں کہا ہے کہ گھریلو ملازمہ کے متعدد حقوق ہیں جن کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ حقوق کے حوالے سے وزارت کا مزید کہنا تھا کہ گھریلو خادمہ کے حقوق میں اس کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس سے گھر کے باہر ڈیوٹی نہ لی جائے۔ گھریلو ملازمائیں صرف گھروں کے اندر ہی ڈیوٹی کی پابند ہیں، گھر سے باہر ان سے ڈیوٹی نہیں لی جا سکتی۔ واضح ہے کہ بعض لوگ اپنی گھریلو خادماؤں کو دوسروں کے گھروں میں بھی کام کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، جس سے خادماؤں کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خادماؤں کی اس مشکل کا حل وزارت افرادی قوت کی جانب سے پیش کرتے ہوئے آجروں کو سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ وہ قوانین کے مطابق خادماؤں سے گھر کا ہی کام لیں۔ تبوک کے ایک سرکاری اسپتال میں 1.5 سالہ بچے کو دوبارہ ختنہ کیے جانے پر اس کے والد نے اسپتال انتظامیہ پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ ہسپتال کے ذمہ دار عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایسا غلطی سے ہوا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق اسپتال کے ذمہ دار نے بتایا کہ بچے کو بولنے میں مشکل تھی، جس کے آپریشن کے لیے اسے اسپتال لایا گیا تھا۔ اسپتال کے ذمہ دار نے بتایا کہ بچے کی زبان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے زبان کا آپریشن کر دیا گیا تھا۔ ذمہ دار کا کہنا ہے کہ باپ نے بتایا کہ بچے کا ختنہ اس کی پیدائش کے فوری بعد کرا دیا تھا، دوبارہ ختنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ باپ نے مطالبہ کیا ہے کہ قصوروار کا احتساب کیا جائے۔ اسپتال انتظامیہ نے اطمینان دلایا ہے کہ واقعے کے حقائق جاننے کے لیے اسپیشل کمیٹی تشکیل دے دی گئی تھی، جس کی رپورٹ میں غلطی کی نشاندہی کی گئی۔ متعلقہ طبی عملے کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ سعودی عرب میں وزارت صحت نے کہا ہے کہ کورونا ویکسین کی 49 ملین خوراکیں اب تک سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو لگائی جا چکی ہیں۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت نے ٹوئٹر پر جاری کیے بیان میں کہا ہے کہ مملکت بھر میں 587 سے زیادہ سینٹرز کے ذریعے کورونا ویکسین مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو مفت لگائی گئی، جس کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ وزارت صحت نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ صحتی ایپ کے ذریعے اندراج کرا کر ویکسین کی دونوں خوراکیں لے لیں، اور جو لوگ ویکسین کی دوسری خوراک لے چکے ہوں اور اس پر 6 یا 3 ماہ گزر گئے ہوں وہ بوسٹر ڈوز لینے کا اہتمام کریں۔